تو لیکن 2015 میں نا میرا روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو جس میں میری 5 بونز فریکچر ہو گئی تھی ٹوٹل، ایک بازو کی، 3 میری انگلیوں کی، اور ادھر سے ایک ہپ جوائنٹ کی بون فریکچر ہو گئی تھی جس کو ہم فیمورل ہیڈ بھی کہتے ہیں۔ تو اتنا سیویئر ایکسیڈنٹ تھا، ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ اس بچے کو آ کے دیکھ لیں۔ میرے گھر والوں کو کہا، ابو کی سبزی کی دکان ہے رینٹ پہ باہر، آپ نے دیکھی ہوگی، اور امی گھر میں سلائی کرتی ہیں، تو اس طرح گھر کے حالات تھے، تو میں بس اسٹرگل کر رہا تھا، بس یہی تھا کہ باہر چلا جاؤں گا، اسکالرشپ مل جائے گی 100%، تو اس بیس پہ باہر چلا جاؤں گا، حالات اچھے ہو جائیں گے، سب سے بڑا گول یہ تھا، لیکن وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے بعد پاسپورٹ بھی ایکسپائر ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قصور رنگ کے ساتھ میں سیف اللہ اکرم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے نوجوان سے ملواتے ہیں جو شہر قصور کا باہمت اور دلیر انسان ہے، جس نے بھوک پیاس برداشت کر کے دن رات سخت محنت کی، اور وہ بھی مزدوری کی حالت میں، اور اس نوجوان کا نہ حوصلہ کم ہوا اور نہ امیدیں ٹوٹی، جس نے دن رات محنت کر کے بھرپور محنت کی اور ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کی۔ ناظرین، ایک پلان انسان کرتا ہے اور ایک پلان اللہ پاک کی ذات کرتی ہے، اور اللہ پاک کی ذات وہی پلان کرتی ہے جو اس کے بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس نوجوان کو اللہ پاک نے ایک نئی زندگی دی ہے۔ مزدوری اس نوجوان کا مقدر بن گئی۔ تو آج ہم شہر قصور میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ حافظ ڈاکٹر نعمان موجود ہیں، اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ ان کی زندگی میں یہ کیسے اتار چڑھاؤ آئے، یہ اپنی کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیں آپ اپنے بارے میں شروع سے بتائیں کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور کیسے مطلب کہ آپ کے ساتھ یہ جو حادثہ پیش آیا، ہمیں کھل کر ذرا ہمارے ناظرین سے شروع سے ذرا شیئر کیجیے گا۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا انٹرویو کے لیے بھائی جان۔ میں قصور میں گورنمنٹ اسکول سے میں نے میٹرک کیا، تو میں نے الحمدللہ قصور میں نے 2nd پوزیشن حاصل کی تھی پورے قصور میں الحمدللہ۔ اس کے بعد میں نے انٹر کیا لاہور سے، وہ بھی میں نے اسکالرشپ پہ کیا، 100% اسکالرشپ تھی میری، پنجاب کالج سے میں نے کیا۔ تو اس کے بعد میں یونیورسٹی میں چلا گیا، وہاں پہ بھی میں 100% اسکالرشپ پہ اپنی ڈاکٹر کی ڈگری کو سٹارٹ کیا۔ میری ڈگری الحمدللہ بہت اچھی جا رہی تھی، تو گریڈز بھی اچھے آتے تھے، بہت اچھی جا رہی تھی میری ڈاکٹر کی ڈگری، لیکن اس دوران میں نے بہت زیادہ میں نے اسٹرگل کی۔ ایکسیڈنٹ سے پہلے میں دسترخوان سے کھانے کھاتا تھا ملک ریاض صاحب کے، کیونکہ کھانا کھانے کے لیے پیسے ہی نہیں ہوتے تھے، تو میں جس ہاسٹل میں رہنے کے لیے گیا تھا، وہاں ہاسٹل میں رہنے کے لیے روم نہیں تھا، پیسے نہیں تھے میرے پاس روم لینے کے لیے، تو میں نے ان سے بات کی کہ میں یہاں پہ آپ مجھے چھت دے دیں، تو انہوں نے سیڑھیوں کے نیچے جو ایک چھوٹا سا گیلری ٹائپ ہوتی ہے، انہوں نے مجھے وہ دی، وہاں پہ چوہے تھے، میں نے وہاں پہ صفائی کی، وہاں پہ میں نے رہنا شروع کیا، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو میں یونیورسٹی لفٹ لے کے جاتا تھا تاکہ میں جو ہے وہ اپنی ڈگری کر سکوں، پڑھ سکوں۔ تو اس طرح سے مشکل حالات جو سے تھے وہ ایکسیڈنٹ سے پہلے بھی چل رہے تھے، لیکن اللہ کا شکر کرتا تھا، ہمت تھی، صبر کر کے حوصلے سے میں وہ ٹائم گزار رہا تھا۔ تو جب 2011 میں ڈگری شروع کی، تو اس کے بعد 2015 تک تقریباً میرے 4 سال ہو چلے تھے ڈگری کے، تو لیکن 2015 میں نا میرا روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو جس میں میری 5 بونز فریکچر ہو گئی تھی ٹوٹل، ایک بازو کی، 3 میری انگلیوں کی، اور ادھر سے ایک ہپ جوائنٹ کی بون فریکچر ہو گئی تھی جس کو ہم فیمورل ہیڈ بھی کہتے ہیں۔ تو اتنا سیویئر ایکسیڈنٹ تھا، ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ اس بچے کو آ کے دیکھ لیں۔ میرے گھر والوں کو کہا، سارا بلڈ لاس ہو گیا تھا، بچنے کا کوئی چانس ہی نہیں تھا۔ لیکن یہ آپ کا ٹریٹمنٹ کدھر چل رہا تھا؟ ٹریٹمنٹ پہلے مجھے لے کے گئے تھے جنرل ہاسپٹل میں، تو وہاں پہ بس سمجھ لیں کہ وہ صحیح طریقے سے شاید کیئر نہیں ہو سکی یا کچھ بھی ہو سکا۔ اس کے بعد ہم گرکی ہاسپٹل چلے گئے تھے، ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں، وہاں پہ چل رہا تھا ٹریٹمنٹ۔ تو ڈاکٹرز نے کہا کہ بچے کو آ کے آپ دیکھ لیں، لیکن جب اللہ نے زندگی دینی ہوتی ہے، وہ تو آخری سانس سے بھی بندے کو دوبارہ زندگی دے دیتا ہے۔ تو ڈاکٹرز نے نا میری زندگی بچانے کے لیے میری گردن پہ نا آئی وی لائن لگایا تھا تاکہ کچھ فلوئڈ اندر جائے، تو اس کی جو ہے وہ زندگی کا سروائیول ہو۔ تو اس طرح سے میرا سٹارٹنگ ٹریٹمنٹ ہوا شروع۔ تو اس کے بعد نا ہوا یہ کہ ڈاکٹرز نے میری ٹانگ میں ایک
وہ لگا دیا تھا ایکسٹرنل فکسیٹر اس کو کہتے ہیں، وہ شکنجا لگا دیا تھا. وہ لگانے کی وجہ سے کیا ہوا، میری بون جڑنے کی بجائے میری بون کو انفیکشن ہونا شروع ہو گیا تھا. تو وہ انفیکشن پھیلتا پھیلتا میرے بازو میں بھی آ گیا. وہ ٹانگ میں انفیکشن اتنا زیادہ ہو گیا تھا فیمورل ہیڈ کا. تو ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کو اگر اپنی پوری ٹانگ بچانی ہے تو آپ کو یہ فیمورل ہیڈ کٹوانا پڑے گا پورا کا پورا. تو پھر ڈاکٹرز نے کیا کیا، وہ جڑ سے اکھاڑ دیا اس کو نا، ڈاکٹرز نے کاٹ دیا. وہ کاٹنے کی وجہ سے میری ٹانگ جو ہے وہ 4 انچ تقریباً شارٹ ہو گئی. وہ جو ہپ والی ہڈی ہوتی ہے وہ کاٹ دی؟ بالکل. ایک تو ہپ کی پوری ہڈی ہوتی ہے نا، ایک جو ہماری ٹانگ ہپ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے جس جوائنٹ کے ذریعے، وہ جوائنٹ کاٹ دیا تھا ڈاکٹرز نے. تو اس کی وجہ سے میری ٹانگ جو ہے نا وہ تقریباً 4 سے 5 انچ تقریباً چھوٹی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو پھر یہ ہوا کہ جب وہ ٹریٹمنٹ چل رہا تھا، شروع پہ میں بیڈ ریسٹ تھا، بالکل ہی بیڈ ریسٹ تھا. بیڈ پہ کھانا کھانا، بیڈ پہ واش روم کرنا. اس کے علاوہ میری امی تک مجھے واش روم کرواتی تھیں. اس طرح کا ٹائم میں نے گزارا ہے، ہل بھی نہیں سکتا تھا. 2 سال میں نے ایسے گزارے. تو وہ ایکسیڈنٹ کے دوران جب وہ بیڈ ریسٹ تھا تب امی ایک بات کرتی ہوتی تھیں، اے دل تجھے قسم ہے ہمت نہ ہارنا. مطلب میں بڑا دل چھوٹا کر جاتا تھا نا، بیڈ پہ تھا، سارے دوست یار بھی ساتھ چھوڑ گئے تو لیکن امی ہمت دیتی تھی. آپ کو پتہ ساری دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ماں ساتھ نہیں چھوڑتی. تو وہاں کی کچھ وہ ہمت تھی. پھر اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ سے ہمت مانگتا رہا. تو پھر میں نے وہ ٹریٹمنٹ کا فیس گزارا. تو وہ میرے 2 سال بیڈ ریسٹ والے اس سے تھوڑا بہتر ہوا، انفیکشن تھوڑا کلیئر ہوا. اس کے بعد آہستہ آہستہ جو سا تھا بونز ریکور ہونا شروع ہوئیں. تو 4 سے 5 سال میرے جو سے تھے وہ ٹوٹل ٹریٹمنٹ میں گزرے. ہمیں یہ بتائیے کہ جب آپ کا یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو آپ کون سے ایئر میں تھے جو اسٹڈی کر رہے تھے؟ ہاں جی، میرا 4تھا سال جا رہا تھا، 4تھ ایئر جا رہا تھا ڈگری کا. 5 سال کی ڈگری تھی نا. تو 2015 میں پھر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ڈگری پھر میں نے اپنی فریز کروا دی تھی. ہاں جی. تو پھر وہ 5 سال تقریباً ٹریٹمنٹ چلتا رہا. تو پھر جب میں تھوڑا سا بہتر ہوا، میں بیڈ سے ویل چیئر پہ شفٹ ہوا، پھر میرا انفیکشن کلیئر ہوا. اس کے بعد پھر میں نے جو سا تھا وہ اپنی ڈگری کو دوبارہ کنٹینیو کیا جہاں سے چھوڑ دی ہوئی تھی. تو پھر وہ جو سا تھا میں نے اپنی ڈگری الحمدللہ کمپلیٹ کی. جب میں یونیورسٹی گیا میرے ٹیچرز اتنا زیادہ خوش ہوئے مجھے دوبارہ دیکھ کے کہ میں اتنی اسٹرگل کر کے دوبارہ آ گیا ہوں، اتنی ہمت کر کے میں دوبارہ آ گیا ہوں. تو پھر میں نے اپنی ڈگری کے وہ تقریباً 1.5 سال باقی جو رہتا تھا میں نے وہ پورا کیا. ڈگری الحمدللہ ڈاکٹر کی اب کمپلیٹ ہو چکی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ہوتا ہے نا کہ ایک ڈاکٹر جب اپنی ایک ڈگری کمپلیٹ کر لیتا ہے اس کے بے شمار گولز ہوتے ہیں کہ میں نے یہ پروفیشنل لائف میں جانا ہے، یہ بننا ہے کہ ایک اسپیشلسٹ کسی مطلب کام میں بننا ہے. تو آپ کے کچھ گولز تھے تب؟ ہاں جی بالکل، ہر انسان کے ہوتے ہیں. میری ڈگری بیسیکلی فزیو تھراپی کی تھی نا، تو میرا سب سے پہلا گول تو یہی تھا کہ میں مزید آگے اسپیشلائزیشن کروں گا. اور میرا جو مین گول تھا وہ باہر جانے کا تھا. ہاں جی. تو میں نے باہر جانے کے لیے وہ 2015 میں نے پاسپورٹ بھی بنوایا تھا. میں نے کہا تھا کہ 2016 میں تو ڈگری ختم ہو جانی ہے، 5واں سال چلنا تھا. تو لیکن جس مہینے پاسپورٹ میرا آیا اس کے 1 ہفتے کے بعد نا وہ جو سا تھا میری وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو اب حالات کر کے اتنے کمزور تھے. ابو کی سبزی کی دکان ہے رینٹ پہ باہر، آپ نے دیکھی ہوگی، اور امی گھر میں سلائی کرتی ہیں. تو اس طرح گھر کے حالات تھے. تو میں بس اسٹرگل کر رہا تھا، بس یہی تھا کہ باہر چلا جاؤں گا، اسکالرشپ مل جائے گی 100%، تو اس بیس پہ باہر چلا جاؤں گا، حالات اچھے ہو جائیں گے. سب سے بڑا گول یہ تھا. لیکن وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے بعد پاسپورٹ بھی ایکسپائر ہو گیا. تو جب بھی ایسا آپ کو مطلب ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو ڈسٹارٹ تو ہو گئے ہوں گے فیملیز والے، گھر والے، یا کیا پھر وہ کیسے وقت آپ نے مینیج کیا وہ؟ ہاں جی، میں نا کیا کہتے ہیں نا امیدی نہیں کی تھی، لیکن میرے جو وہ خواب تھے وہ رک گئے تھے، ٹوٹے نہیں تھے ڈاکٹر بننے کے. لیکن گھر والے بھی کافی ڈس ہارٹ ہو گئے تھے. لیکن میں جو سا تھا اللہ تعالیٰ پہ جو سا تھا پورا یقین رکھا. میں اللہ تعالیٰ سے اپنے نصیب کی دعا مانگتا رہا کہ یا اللہ میرا نصیب بدل دے، مجھے اٹھا دے، مجھے جو سا بہتر کر دے، اپنی ڈگری پوری کر سکوں. کیونکہ ماں کا سب سے بڑا خواب تھا نا کہ ہمیں ڈاکٹر بنائیں مجھے، تو وہ بھی پورا کرنا تھا. تو بس ہمت لیتا رہا ان چیزوں کی. امی جو ساتھ دیتی رہیں اس سے موٹیویشن لیتا رہا. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا، دعاؤں کی موٹیویشن لی میں نے. جو امی کا خواب پورا کرنا تھا ڈاکٹر بننے کا، اس کی موٹیویشن لی. ان چیزوں کو موٹیویشن بنا کے میں اس ٹریٹمنٹ کے فیز میں سے گزرا. ڈس ہارٹ تو تھا،
لیکن نا امید پوری طرح سے نہیں ہوا تھا، لیکن ایک نہ ایک امید تھی کہ انشاءاللہ ماں کا خواب ضرور پورا کرنا ہے. تو اس خواب کو سامنے رکھتے ہوئے نا میں پھر الحمدللہ ہمت کرتا رہا. ٹھیک ہے، تو بس اسی چیز میں ساری زندگی میں نے گزار دی ہے. تب آگے یہی ہے کہ اپنا کلینک بنا لوں، وہاں پہ بیٹھ کے سکون کے ساتھ میں کما سکوں، حلال کما سکوں. تو میں نے پہلے بھی انٹرویو دیا تھا، تو تب مجھے کچھ لوگوں نے سپورٹ کیا تھا، تو اس سے میں نے کچھ سامان لے لیا ہے. ابھی آپ سامان بھی دیکھیں گے. میں نے تب آپ لوگوں کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا کہ میں 1 روپیہ اس کا حق ادا کروں گا، آپ لوگوں کا 1 روپیہ حلال کروں گا. کلینک بنانے جتنی اماؤنٹ تو ارینج نہیں ہو سکی تھی، لیکن جتنی اماؤنٹ ارینج ہو سکی تھی اس کا میں نے سامان لے لیا تھا تاکہ آپ لوگ کا 1 روپیہ حلال کر سکوں میں. تو وہ سامان بھی آپ دیکھیے. تو اس کے علاوہ اب بھائی جان یہی ہے کہ اب میں اپنا کلینک کمپلیٹ کر لوں، کیونکہ کافی دیر ہو گئی ہے. اب دل کرتا ہے کہ کلینک بنے، تو اس کے لیے اب مجھے آپ لوگوں کی دوبارہ سے سپورٹ چاہیے. آپ بھائی بہنیں جتنے بھی دوست یار ہیں، آپ سب پلیز مجھے سپورٹ کریں، میرے ساتھ کوآپریٹ کریں. رمضان کا مبارک مہینہ ہے، تو اگر آپ اس مہینے میں بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ اجر دے گا. تو آپ سب بہنوں بھائیوں کی سپورٹ سے انشاءاللہ میں کلینک بنا پاؤں گا. میں نے اتنے سال سٹرگل کی ہے، میں نے تقریباً 15 سال سٹرگل میں گزار دیے ہیں ایجوکیشن کی، اسی بیس پہ کہ کل کو میں اپنا خواب جو میرا پورا ہوگا تو میں اپنا کلینک بناؤں گا. کلینک بنا کے میں اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکوں گا. تو فیملی کو بھی سپورٹ کرنا ہے. آپ بھائی پلیز مجھے سپورٹ کریں، کیونکہ دیکھیں آپ لوگوں کے پاس پروف موجود ہے، میں نے آپ لوگوں کے پیسے حلال کیے ہیں. ورنہ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو وہ جو ہے نا وہ فراڈ نکل آتے ہیں. تو میں نے تب بھی سیف بھائی ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا سب کے ساتھ کہ میں انشاءاللہ ان کا 1 روپیہ حلال کروں گا. تو اب تک جتنی ہوئی تھی میں نے حلال کیا ہے، اب آگے بھی کریں گے. تو انشاءاللہ جب کلینک بنائیں گے تو وہ بھی لوگوں کو دکھائیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کلینک میں کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہے؟ آپ کو کتنے پیسے ہوں کہ کلینک ایک اچھا جو چل جائے؟ آپ کلینک تو اگر آپ نے اپنا کلینک بنانا ہے تو اس کے لیے تو آپ کو پراپر آپ کو پتہ ہے رینٹ کا بیک اپ بھی چاہیے آلموسٹ 6 مہینے کا، کیونکہ سٹارٹ پہ چلتا نہیں ہے. پھر ایڈوانس وغیرہ دینا ہوتا ہے. پھر ہماری فزیو تھراپی فیلڈ ہے. فزیو تھراپی فیلڈ میں نا ہمارے کیبنس بنے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے لٹا کے جو ہے نا ٹریٹمنٹ کرنا ہوتا ہے، وہ پرائیویسی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں بنانی ہیں. اس کے علاوہ کچھ میجر مشینز ہیں وہ آنی ہے. تو جو تقریباً 10 لاکھ کا ٹوٹل جو ایسٹیمیٹ تھا 10 سے 12 لاکھ کا، وہ اگر ہو نا ٹوٹل تو جو سا تھا وہ کلینک انشاءاللہ تعالیٰ جو سا نا وہ میں اچھا سٹارٹ کر سکتا ہوں. ہاں جی، تو یہ ریکوائرمنٹ ہے میری. ہاں جی. اور اس کے علاوہ جو کلینک سٹارٹ کرنے کے علاوہ اور کیا گولس؟ کلینک سٹارٹ کرنے کے علاوہ جو مین گول ہے زندگی کا وہ یہ ہے کہ جو سا امی کی ساری زندگی خواہش رہی ہے گھر کی چھت کی، تو ساری زندگی ہم گھر کی چھت کو ترسے ہیں. یہ گھر اپنا نہیں ہے آپ کا؟ نہیں، یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ ہمارا گھر نانوں کا ہے جس گھر میں ہم رہتے ہیں. وہ رینٹ وغیرہ نہیں لیتے، ان کا بھی شکریہ. تو اب یہی ہے زندگی کا سب سے بڑا جو ایک دل کی ایک تڑپ ہے نا، تڑپ وہ یہ ہے کہ اپنے جیتے جی امی کے جیتے جی امی کو گھر کی چھت دے دیں. یہ ماما کو لے کے جو ہے نا میرا زندگی کا سب سے بڑا گول ہے. اور خود کو لے کے یہی ہے کہ